ہم یہاں سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بدلو. کل ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ 3 پوائنٹس میں نے لکھائے تھے. نمبر 1 کیا تھا؟ I can do anything. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا تھا؟ I'm going to be mega successful. ٹھیک ہے. اب یہ وہ سوچ ہے جو بچپن میں اگر ہم بچوں کو سکھانا شروع کر دیں، جب وہ 3 سال کا ہے 4 سال کا ہے، بیٹا you can do anything, you're special. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسپیشل بناتا ہے، اسپیشل اسکل دے کے بھیجتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی جاتی. تو کیا ہوتا ہے جب وہ نہیں سکھائی جاتی؟ سب کانشیسلی پوری دنیا ہی پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی چیز صحیح طرح سکھائی نہیں جاتی. یا تو بچپن میں کلیئر کر دو نا کہ پیسہ بڑا ضروری ہے، 2 نمبری کار 1 نمبری کار پیسہ کمانا ہے. پھر ایسے انسٹیٹیوٹ ہوں جو یہ طریقے بتائیں جی پیسے کماتے کیسے ہیں، تو پھر مسئلہ مک جائے گا اگر پیسہ ہی کمانا تھا. اگر نہیں، ہمارا ایسا کنفیوز سسٹم ہے کہ ایک سائڈ پہ ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو اور ایک دوسرے کو یار نہیں، پیسہ بڑی بری شے ہے، جو پیسے کے پیچھے لگا سیاستدان اور یہ اور وہ اور بزنس مین، وہ بڑے برے لوگ ہیں، وہ پیسے کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، غلط چیز ہے. لیکن دوسری طرف سارا ہمارا تعلیمی نظام بیس کس چیز پہ ہے؟ پیسے کے پیچھے کہ جاب ملے. جاب کہتے ہیں نا اس کو، لیکن جاب کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ ملے گا. تو پہلی تو جب یہ آپ سوچ تبدیل کرتے ہو، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. جب یہ سوچ جو ہی آپ کے اندر آتی ہے تو پھر نیکسٹ چیز کیا ہے؟ کوئی ڈگری کرتا ہے تو ایک لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے، میں نے ٹیچر بن جانا ہے اگر کیمسٹری فزکس یا اس طرح سائنسز میں کچھ کیا ہے. انجینئر ہے تو انجینئرنگ کی کوئی جاب ملے گی، وہ اپڈا میں ہو گیا یا سرکاری کوئی ہو گیا، کوئی پرائیویٹ کمپنی ہو گیا. اسی طرح لائر ہے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، کسی بڑے ایڈوکیٹ کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا، یہ کرنا وہ پڑے گا. تو اپرچونٹی بہت تھوڑی ہے. اگر 5000 مسٹ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، تو جابس کتنی ہوں گی میرپور میں؟ 50 زیادہ زیادہ 30-40. تو باقی جو 4950 لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جب سوچ بدلتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے یار میرپور میں نہیں دیکھنا، دنیا میں بہت اپرچونٹی ہے. دنیا بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے. اب یورپ اور امریکہ، کیا خیال ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے، انٹرنیٹ کے حساب سے پاکستان سے کتنے آگے ہیں؟ بہت زیادہ آگے ہیں نا. انڈیا ہم سے کتنا آگے ہے؟ بہت زیادہ. تو جب آپ سوچ کو کھولتے ہو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر جو پیشن ہے، فرسٹ آف آل یو کین فائنڈ اٹ آؤٹ کہ وہ ہے کیا. سیکنڈلی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو آن لائن کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، ایک چیز ہے جس میں آن لائن بے شمار بزنسز ہیں اور جابس ہیں. سب سے پہلے فری لانسنگ بہت کامن ہے آج کل. میرپور میں میرے خیال میں آج پڑھے لکھے نوجوان سارے ہی تقریباً ٹرائی کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا سٹیپس ہیں، وہ کیا ٹرکس ہیں جن کو فالو کر کے وہ اس کو کامیاب جاب یا بزنس بنا سکتے ہیں. تو فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا کچھ بھی پیشن ہے، یہاں سمجھا جاتا ہے کہ لوگو بنانا اور پھر اس کو بیچنا سروسز کی صورت میں، یہ فری لانسنگ ہے. کچھ بھی کرتے ہو آپ، کچھ بھی، چاہے وہ لوگو ڈیزائننگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب سائٹ ہے، بلاگنگ ہے، رائٹنگ ہے، اسائنمنٹس بنا سکتے ہو. آپ کیمسٹری کی ہوئی ہے تو کیمسٹری کے آپ اسائنمنٹس کر سکتے ہو یا اس پہ ورک کر سکتے ہو. اگر آپ نے میڈیا کا کچھ کیا ہوا وہ کر سکتے ہو، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کچھ کوئی بھی اگر ایک نام لینا آپ کسی بھی سبجیکٹ کا، آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں لوگو ڈیزائننگ ہر کوئی کرتا ہے، زیادہ تر ناکام ہوتے ہیں، مے بی 95% جو ہے ناکام ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جس طرح میں ایک دفعہ مثال دے رہا تھا کہ اگر پورے میرپور میں ایک کریانے کی دکان چلتی ہے، سارے کے ساری دکانیں کریانے کی بن جائیں تو کیا ہوگا؟ سب کی سیل کم ہوگی، کسی کو پروفٹ نہیں ہوگا، بزنسز بند ہو جائیں گے. اسی طرح اگر سارے کے سارے لوگ لوگو ڈیزائننگ کرنا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کام تو اتنا ہی ہے نا، اس کو آپ ڈائلیوٹ کر رہے ہو. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر لوگو ڈیزائننگ میں اگر آپ دیکھو، آپ ایک بزنس مین کی طرح سوچیں کہ آپ نے ایک کمپنی بنائی، آپ کو لوگو چاہیے، آپ کو ویب سائٹ چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے. تو آپ جب پیپل پر آور پر یا ان جگہوں پہ جاتے ہو جہاں فری لانسنگ سروسز اویلیبل ہیں، تو آپ دیکھو کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں ملیں گے، لاکھوں کروڑوں ملیں گے. آپ نے اس میں سے چوز کرنا، کیا کرو گے؟ آپ ٹاپ کے جو ہے ان میں سے چوز کرو گے، یا سستا جو ہے، پرائس بھی اچھی ہے، ویلیو بھی اچھی دے رہا ہے، وہ کرو گے. لیکن اگر فرض کریں آپ ماسٹرز کر رہے ہو یا کوئی ایسا پروجیکٹ کر رہے ہو جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، فرض کریں آپ کی کمپنی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کام کرتی ہے، آپ کو چاہیے بڑا زبردست سا ڈیزائن انجینئر. اب جب آپ جاؤ گے تو وہ کروڑوں نہیں ہوں گے، شاید سینکڑوں میں لوگ موجود ہوں پوری دنیا میں. اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو بڑے آسانی سے آپ اس طرح کی سروسز جب آپ، تو اس کا پراپر سٹیپ بائی سٹیپ. نمبر 1 ایک تو سوچ کا بدلنا.
کہ وہ جو مظلوم سوچ ہے, وہ جو غلامی کی سوچ ہے کہ سسٹم مجھے جو دے گا میں وہی کچھ کر سکتا ہوں, اس کو نکال کے پھینکنا, یہ پہلا سٹیپ ہے ہماری ٹریننگ کا بھی اور آپ کا بھی. یہ پہلا سٹیپ ہے کامیابی کی طرف, کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں اپنے پیشن کو استعمال کروں گا. سیکنڈ سٹیپ ہے اسکل کون سی ہے میرے اندر, اس کو میں نے استعمال کیسے کرنا. ٹھیک ہے, پھر جب آپ فری لانسنگ کرتے ہو, زیادہ تر کام جو ہے وہ یورپ سے آ رہا ہے, یو کے سے آ رہا ہے, یو ایس سے آ رہا ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان جگہوں سے آ رہا ہے. پاکستان میں بھی یہ چلنا شروع ہوا ہے, تو ایک سٹیج آئے گی یہاں کے لوگ زیادہ تر فری لانسنگ سروسز کو ہی استعمال کریں گے. تو آپ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, کمیونیکیشن اسکل چاہیے ہوتی ہے. کمیونیکیشن اسکل از ریئلی امپورٹنٹ. انگلش خاص طور پہ جو کمیونیکیشن اسکل اگر آپ باہر کی کمپنیوں سے کرتے ہو, تو ہوتا کیا, ناکام لوگ کیوں ہوتے ہیں, ایک لوگوں کو پکڑ لیا, بڑی آسان ہے, 2 ہفتوں میں سیکھ لیا. دوسرا انگلش بالکل نہیں آتی, آپ کو ریٹ کرنا چاہیے 0 سے 10. 10 ہے ایکسلنٹ انگلش, 0 ہے 0. تو سب کی میرے خیال میں 1 2 ہوتی ہے, 3 ہوتی ہے. دیکھا دوسرے کو وہ کیا کر رہا ہے, اس طرح کے آفرز لگانا شروع کر دیں. کوئی جو ہے وہ سیٹ اپ فالو نہیں کیا, کوئی گائیڈ لائن فالو نہیں کی. 2 ہفتے بعد جب کوئی کام نہیں ملتا, یہ کام تو چلتا ہی نہیں, یہ میں کر ہی نہیں سکتا, تو ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن جب آپ, میں کہتا ہوں سوچ بدلو, ایک بزنس مین کی طرح آپ سوچو گے, میرا بزنس کیا ہے, میں سروسز آفر کر رہا ہوں, انجینئرنگ کی یا ایون لوگو ڈیزائننگ کی ہیں یا گرافک ڈیزائننگ کی ہیں, یہ سروسز میں آفر کر رہا ہوں. اب اس کو آفر کرنے کے لیے آپ نے کون سی ویب سائٹس یوز کرنی ہے, پیپل پر آور ہے یا فائیور ہے یا اور بھی جو ریلیٹڈ سینکڑوں ہیں ویب سائٹس, کون سی استعمال کرنی ہے. پھر اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں یہاں میں کہتا ہوں کہ ایک میرے پاس جاب ہے بڑی زبردست, 35-40 ہزار تنخواہ ہے, تو آپ سب کے لیے جو بھی کرنا چاہے تو آپ سب کرنا چاہیں گے. لیکن آئی وڈ ہیو ٹو سلیکٹ کہ اسٹینڈ آؤٹ کون کرتا ہے, کس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے, کون جو ہے بہتر قسم کی کسٹمر سروسز سپلائی کر سکتا ہے, پھر میں اس کو چوز کروں گا. سو سملرلی جب وہاں آپ جاتے ہو تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ. سو کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے, جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پارٹ ٹائم جاب کی طرح کرو گے تو پارٹ ٹائم جاب کی طرح پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. پیشن کی طرح کرو گے, ایک بزنس کی طرح کرو گے تو بزنس کی طرح پیسے آپ کو اس میں سے واپس آئیں گے. سب سے پہلے کیا آ گیا, اپنی اسکل, سوچ کی تبدیلی. دوسرے نمبر پہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ بزنس کیسے چلتا ہے, دیر از اے ٹرک, دیر از اے پروسیس. اگر جب وہ آپ فالو کرتے ہو تو پھر پیسہ اور جاب وہ ملنا شروع ہو جائیں گی. یہاں پہ ہم کیا کریں گے, جس طرح یہاں کے ٹاپ کے فری لانسر ہیں وہ آپ کو فری لانسنگ سکھائیں گے. اب ضروری نہیں کہ آپ سب ہی فری لانسنگ ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو ٹرائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک بزنس بن سکتا ہے. تو اس میں بے شمار طریقے ہیں. پھر اس کے ٹرکس ہوتے ہیں کہ ایڈورٹائز کیسے کرنا ہے, ہاؤ یو اسٹینڈ آؤٹ. ہر بندہ اگر ایک ہی بات کر رہا ہے, میرا لوگو ہے جی $5 کا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ریویژن ہوگی وہ ریویژن ہوگی, وہی اس نے اسٹوری لکھی ہوئی ہے, آئی ایم اے ریئلی گڈ لوگو ڈیزائنر فلانا ٹمکانا, انگلش بھی اچھی نہیں لکھی ہوئی, تو وہ کام پھر اس حساب سے نہیں ملے گا. لیکن جب آپ فالو کرتے ہو, جب کیا کرتے ہو, بڑی آسان سی چیزیں کر سکتے ہو. جس طرح جو عمر بھائی کل بتا رہے تھے کہ فرض کریں آپ میں سے 15 لوگ لوگو ڈیزائننگ یا 20 یہ سارے کے سارے گرافک ڈیزائننگ شروع کر دیتے, تو وہاں آپ نے دکھانا ہوتا ہے ویب سائٹ پر سب سے پہلے کہ میں نے کام کیا ہو, کوالٹی کا کام کیا ہے, آئی ایم ریئلی گڈ ڈیزائنر, اور میری فیڈ بیک ہے, میں نے ڈیزائن کیا. تو کیا کرو گے, ایک دوسرے کے لیے بناؤ. اگر 20 لوگ ہو تو 20 لوگ یہ ڈیسائیڈ کرو ٹھیک ہے یہ میں 19 کے لیے بناؤں گا. اسی طرح ہر بندہ کرتا جائے, سارے ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیں گے, آپ کے پاس لوگو ڈیزائنز آئیں گے, پھر آپ وہ شیئر کرتے ہو اپنی پروفائل پر, اپنے پورٹ فولیو پر. اس کو آپ شیئر کر سکتے ہو اپنے فیس بک پیج پر اور باقی بھی جو سوشل میڈیاز ہیں. تو سوشل میڈیا ہے بڑی زبردست چیز ہے, ہم اسے استعمال کرتے ہیں پریشان ہونے کے لیے, ناکام ہونے کے لیے, یہ اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ہمارا سسٹم کرپٹ ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں. جب تک آپ یہ باتیں کرتے رہو گے, وہ سوچ کی بات ہے نا, تو آپ اسی کا حصہ رہو گے. جو بندہ یہ رونا رہتا رہتا ہے کہ میں غریب ہوں, دنیا مجھ سے زیادتی کرتی ہے, دنیا بڑی ظالم ہے, تو اس کو وہی دنیا ملتی ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سوچ کی تبدیلی ہے کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ. جب آپ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہو تو پھر ایک مختلف قسم کی دنیا ملتی ہے. تو سب سے پہلے سوچ میں تبدیلی آئی کہ میرپور نہیں یا میرا اپنا شہر یا گاؤں نہیں, بلکہ میں نے پوری دنیا میں دیکھنا ہے. دوسرا, میری اندر ایک سکل ہے, اس کو میں نے استعمال کرنا ہے. تیسرا, ایک بزنس کی طرح اس کو دیکھنا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ
میں بزنس کو کیسے چلا سکتا ہوں, بڑھا سکتا ہوں, پھر وہ بزنس کی ٹیکنیک سیکھنی ہے, پھر سوشل میڈیا, مارکیٹنگ اور سیلز بہت ہی زبردست چیزیں ہیں. آپ کو میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر آپ فیس بک, ٹویٹر یا اس کی کوئی ایک پروفائل بناؤ, ایک پیج بناؤ اپنا, وہاں کوالٹی کا کام کرنا, شیئر کرنا شروع کر دو. ہمارے کچھ ٹرکس اینڈ ٹپس ہیں جو آپ سیکھیں گے اس کورس میں, وہ استعمال کرنا شروع کر دو, تو وہیں سے اتنا کام آپ کو مل سکتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی جاب کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب آپ کو فل پیکج ملے, ہمارا سارا جو نالج ہے وہ آپ کو ملے, ٹاپ کے جو فری لانسرز ہیں ان کا نالج ملے, ان کا ایکسپیرینس ملے, تو پھر آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کل کیا تھا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آئی ایم سم تھنگ اسپیشل. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر شے ہی اسپیشل ہے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اسکل ہے, آپ اس کو استعمال کریں گے. ہمارا کیا مقصد ہے؟ آپ کو اپنے مقصد تک پہنچانا. جیسا میں نے کل کہا تھا کہ ہمارا افتتاح ہوا, چودھری سعید صاحب نے کیا کہا تھا کہ ایک بندہ 6 مہینے میں کامیاب کر کے دکھا دو, پر میں نے وہاں دعویٰ کیا تھا کہ 3 سے 4 مہینے میں سارے کے سارے اسٹوڈنٹس میں اپنے کامیاب کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو اس میں سب سے ضروری شے یہ ہے کہ ایک تو میں اپنی پوری ایفرٹ کروں, وہ میں کروں گا. ٹھیک ہے, یہاں 50 آئیں, 100 آئیں, 200 آئیں, 500 اسٹوڈنٹس آئیں, جتنے بھی آئیں, یا 10 ہو جائیں یا 2 رہ جائیں, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. میرا ایک اپنا مشن ہے, میرا اپنا ایک پیشن ہے. مجھے یہ کرتے ہوئے جو میں کر رہا ہوں ابھی یہی خوشی ہوتی ہے, اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. تو اسی طرح یہ تو میری ایفرٹ ہوگی, لیکن اور کس کو ایفرٹ کرنی پڑے گی؟ آپ لوگوں کو. سو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. جو پہلا میرا لیکچر ہوتا ہے اسی موٹیویشن, انسپریشن کے متعلق, اور ساتھ ساتھ ہم بزنس کی طرف بھی جائیں گے کہ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں. تو یہ تو ہو گئی بات کہ ہر بندہ, ہر پاکستان کا نوجوان اگر یہ چیزیں سمجھ لے, نمبر 1 سوچ, نمبر 2 اسکل, نمبر 3 کمیونیکیشن, نمبر 4 بزنس, یہ اسکلز اس کو مل جائیں, تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں 50,000 کچھ نہیں, بہت کچھ کما سکتا ہے وہ.